بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اویئر یو۔ آپ نے بہت ہی تیز ہوائیں دیکھی ہوں گی اور شاید کسی نے آندھی بھی دیکھی ہو، مگر آج نہایت ہی خوفناک آندھی کا ذکر ہوگا۔ یہ آندھی کب، کیوں اور کیسے آئی اور کس قوم پر آئی، اور اس آندھی کے بعد کیا ہوا، بہت ہی عبرتناک واقعہ ہے۔ ایک ایسی قوم جس سے اپنے قد پر اور اپنی طاقت پر بڑا ہی ناز تھا اور بڑا ہی گھمنڈ تھا، جو کہتے تھے کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہم بات کر رہے ہیں قوم عاد کی۔ قوم عاد مقام اعقاف میں رہتی تھی، جو عمان کے پاس ایک بڑا ریگستان ہے۔ ان کے آباء و اجداد کا نام عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نو ہے۔ ہر کوئی ان کو عاد کے نام سے پکارتا تھا۔ یہ لوگ بہت ہی بدکار، بت پرست اور گناہ گار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو ان لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے بھیجا، مگر اس قوم نے اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور اپنے کفر اور باطل پر اڑے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بار بار ان کو عذاب الہی سے ڈرایا، مگر اس قوم نے اس کو بھی جھٹلا دیا، جس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، اور جن چیزوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کیے کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں وعید سناتے ہو۔ آخر کار عذاب الہی کی جھلکیاں شروع ہو گئیں۔ 3 سال تک بارش نہیں ہوئی اور ہر طرف قحط سالی کا دور شروع ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ اناج کے دانے دانے کو ترسنے لگے۔ اس دور کا دستور تھا کہ اگر کوئی مصیبت آتی تو لوگ مکہ معظمہ میں جاتے اور کعبہ شریف میں دعائیں کرتے تھے تو مصیبتیں ٹل جاتی تھیں۔ ان لوگوں کی بھی ایک جماعت مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئی۔ اس جماعت میں مرثد بن سعید نامی ایک شخص بھی تھا، جو ایمان تو لے آئے تھے مگر انہوں نے اپنی قوم سے یہ سب چھپایا ہوا تھا۔ جب ان لوگوں نے کعبہ میں دعائیں مانگنا شروع کیں تو مرثد بن سعد کا ایمانی جذبہ جاگ اٹھا اور انہوں نے کہا، تم لاکھ دعائیں مانگ لو مگر خدا کی قسم اس وقت تک پانی کا ایک قطرہ نہیں برسے گا جب تک تم حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہیں لاؤ گے۔ جب لوگوں نے یہ سب سنا تو انہوں نے مرثد بن سعد کو مارنا شروع کر دیا اور مار مار کر اپنے سے الگ کر دیا، اور اس کے بعد دعائیں مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف 3 بدلیاں بھیجی جن کے 3 رنگ تھے، سفید، سرخ اور سیاہ۔ اس کے بعد آسمان سے آواز آئی کہ اے قوم عاد، تم اپنی قوم کے لیے ایک بادل کا انتخاب کرو۔ تو انہوں نے کالے رنگ کے بادل کا انتخاب کیا اور گمان کرنے لگے کہ یہ خوب برسے گا۔ جب انہوں نے بادل کو پسند کیا تو وہ کالے رنگ کا بادل قوم عاد کی طرف بڑھنے لگا، تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے کہ اب خوب بارش برسے گی اور خوب پانی آئے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام وہاں پہنچے اور کہا کہ اے میری قوم، عذاب الہی ہے، اب بھی سنبھل جاؤ۔ تو وہ لوگ کہنے لگے، کون سا عذاب، کیسا عذاب؟ یہ تو بادل ہے جو ہمیں بارش دینے کے لیے آ رہا ہے۔ وہ بادل آگے بڑھنے لگا اور اس میں سے ایک ایسی شدید آندھی نکلی کہ اس آندھی نے سب کچھ تہس نہس کر دیا، اور وہ اتنی شدید آندھی تھی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ ڈالا۔ یہ سب دیکھ کر قوم عاد کے لوگ، جنہوں نے بڑے بڑے پتھروں کے گھر پہاڑوں میں بنائے ہوئے تھے، ان میں جا کر بیٹھ گئے اور گمان کرنے لگے کہ اب ہم محفوظ ہیں، مگر اس آندھی نے ان کے پہاڑوں میں بنائے گئے گھروں کو تباہ کر ڈالا۔ دوستو، یہ آندھی 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک ایک آدمی مر کر فنا نہ ہو گیا اور اس قوم کا ایک بچہ بھی باقی نہ رہا۔ جب آندھی ختم ہوئی تو اس قوم کی لاشیں اس طرح پڑی ہوئی تھیں جس طرح کھجور کے درخت اکھڑ کر زمین پر پڑے ہوتے ہیں۔ قرآن اس واقعے کو ان آیات میں اس طرح بیان کرتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور عاد کے لوگ تو وہ نہایت سخت گرجتی آندھی سے ہلاک کیے گئے۔ اللہ نے وہ آندھی ان پر لگاتار 7 راتیں اور 8 دن پوری قوت کے ساتھ مسلط کر دی، تو تم ان لوگوں کو ان دنوں اور راتوں میں پچھاڑے ہوئے دیکھتے، گویا کہ وہ گری ہوئی کھجوروں کے سوکھے ہوئے تنے ہیں۔ تو کیا تم ان میں سے کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ پھر اس سب کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے کالے رنگ کے پرندوں کا ایک خول نمودار ہوا، جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑ دیا اور چند مومنین کے ساتھ جو ایمان لے کر آئے تھے مکہ مکرمہ چلے گئے اور آخری زندگی تک بیت اللہ میں عبادت کرتے رہے۔ پیارے دوستو، قوم عاد اتنی طاقتور قوم تھی کہ یہ پہاڑوں کو تراش کر سردیوں کے لیے الگ گھر اور گرمیوں کے لیے الگ گھر بنایا کرتے تھے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو سب دھرا کا دھرا رہ گیا۔ اور بے شک یہ سب کیوں نہ ہوتا، اس قوم نے اللہ کے پیغمبر کو جھٹلایا اور اللہ کے حکم کو نہیں مانا، جس کا بدلہ اللہ نے ان کو دے دیا۔
بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔